السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ محترم دوستو، ابھی چند سالوں سے ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جو حالات بن رہے ہیں اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جس طرح سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک عام انسان کے دل میں جس طرح سے قرآن کریم اور اہل اسلام کی نفرت بٹھائی جا رہی ہیں، یہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آئے دن اس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں، مشاہدہ اس کا ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ابھی چند دنوں پہلے جس طرح سے جے پور بمبئی ٹرین کے اندر چند نہتے لوگوں کو جس طرح سے ایک محافظ، ایک رکشک نے قتل کر دیا، رکشک ہی بھکشک بن گیا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ ان کا تعلق اسلام سے تھا، ان کا تعلق قرآن کریم سے تھا۔ اسی طرح سے اس نے اپنے ایک افسر کو بھی ختم کر دیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہ رہا ہو تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح نو اور ہریانہ کے جو فسادات ہوئے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرفہ بازو کھینچ کر سرکار اور حکومت نے صرف ایک ہی سمودائے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ان کے فیوچر اور مستقبل کو برباد کر دیا۔ اسی طرح سے گروگرام میں جو گھٹنا ہوئی کہ جس طرح سے ایک مسجد کے امام صاحب جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چند سالوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہمارے ملک عزیز میں یہ کوشش اور یہ کوشش باطل طاقتیں کر رہی ہیں کہ نفرت اسلام اور اہل اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اسی نفرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ گودی میڈیا آج مسلمانوں کے حب الوطنی پر اور ان کی دیش بھکتی کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں، اور ایسے سوالات وہ کرتی ہیں کہ جسے عام شخص اس کا جواب نہیں دے پاتا، اور پھر وہ اپنے درشکوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے مشاہدین کو یہ تصور قائم کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دیش کا جو مسلمان ہے وہ غدار ہے، اس دیش کا جو مسلمان ہے اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، وہ کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات گودی میڈیا عموماً پوچھتی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس سوال کے ذریعے سے سازش کرتی ہیں؟ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ سب سے بڑا سوال جو گودی میڈیا جسے اٹھاتی ہے اور مسلمانوں سے کرتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سویدھان بڑا ہے یا قرآن کریم بڑا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سویدھان آگے ہیں یا قرآن کریم آگے ہیں؟ تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ ہر سوال یہ لائق جواب نہیں ہوتا، ہر سوال یہ جواب کے قابل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی گودی میڈیا کے دل کی تسلی کے لیے کہ اسے دل کا سکون حاصل ہو جائے، میں اس سوال کا جواب آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی یہ سوال اگر کوئی پوچھے تو آپ سب سے پہلے تو اسے یہ کہیں کہ آپ کا یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اور اگر آپ کو جواب چاہیے تو اس کا جواب حاضر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سویدھان یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، اور قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ بات ہر شخص اور ہر عقل مند ماننے کو تیار ہے کہ کبھی بھی انسان کا بنایا ہوا قانون یہ خالق اور مالک کے بنائے ہوئے قانون کی برابری نہیں کر سکتا، ہم دونوں کو ایک ترازو میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے یہ سوال کرنا غلط ہے۔ نیز یہ جو سویدھان جو بنایا گیا، جن مقاصد کو لے کر یہ سویدھان بنایا گیا، جن مقصدوں کے تحت اس کی بنیاد رکھی گئی، اگر اس مقصد کو دیکھا جائے تو یہ سوال کرنا ہی غلط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سویدھان بنایا گیا تو اس کا مقصد یہ طے پایا کہ ہمارے ملک عزیز میں، ہمارے دیش میں جو مختلف المذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جو مختلف کلچر اور تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، ہر شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے، ہر شخص اپنے کلچر پر، اپنے دھارمک کتاب پر اور اپنی مذہبی کتاب پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکے، اس لیے یہ
संविधान बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, न कि इसलिए कि आगे चलकर हर शख्स को अपने मज़ाहिब से हाथ धोना बैठे और अपनी धार्मिक किताबों की तौहीन करना पड़े। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अगर हम इसके मकसद को देखें कि संविधान बनाया ही इसलिए गया था कि एक हिंदू अपने हिंदू मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर सके, एक मुसलमान आज़ादी के साथ अपने इस्लाम पर अमल कर सके, अपने कुरान करीम पर अमल कर सके, और इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, इसलिए ये सवाल करना कि संविधान अफजल है या कुरान करीम अफजल है, ये सवाल करना ही गलत है। नीज़ मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये जो सवाल उमूमन किया जाता है ये फसाद नीयत की वजह से है। असल में ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सामने ये तस्वुर कायम कराया जाए कि मुसलमान अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। तो मेरे अजीज़ों, मैं इन लोगों से बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका सर्टिफिकेट लेने की हमें आपसे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, और इस देश की तारीख़ और इतिहास का नॉलेज रखने वाले और सही इतिहास जानने वाले जानते हैं कि इस देश के आज़ादी के लिए अहले इस्लाम ने, मुसलमानों ने, मुस्लिम उलमा ने और हमारे आबा और अजदाद ने जितना खून बहाया है, उतना पसीना भी दीगर कौमों ने नहीं बहाया है। हम ये नहीं कहते कि दीगर कौमों ने साथ नहीं दिया, बल्कि हर शख्स ने और हर मज़हब के आदमी ने इस देश के आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जितनी मेहनत और जितनी मशक्क़त और जितनी कुर्बानियाँ अहले इस्लाम ने दी हैं, वो किसी भी समुदाय के लोगों ने नहीं दी हैं। इसलिए मुसलमानों की देशभक्ति पर और उनकी हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाना और उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी ख़ता है, जिसका खमियाजा एक ना एक दिन इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, मेरी भी आप हज़रात से गुजारिश है कि ऐसे जो सवालात उमूमन आम किए जाते हैं कि इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, इनसे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान के दिल में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर और खौफ होना चाहिए, उसके दिल में किसी और का डर नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा हमारे देश को अमन व शांति का गहवारा बनाए और हमारे मुल्क अज़ीज़ में फ़साद को और बदअमनी को ख़त्म फरमाए, और ये जो लोग बदअमनी और फ़साद फैला रहे हैं इन्हें सही समझ अता फरमाए। और अगर ये समझते नहीं हैं तो इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मज़लूमों को वो क़ुव्वत और वो ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे कि ये मज़लूम इन ज़ालिमों का मुकाबला कर सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।